دو ایسے پرندے جو اڑ جائیں تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا. انسانی رشتے میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وہ اعتبار ہے. اگر آپ کسی پر اعتماد نہیں کریں گے تو آپ کو اعتبار نہیں آئے گا. آپ کو میرا اس وقت دل یہ کر رہا ہے کہ میں سلیوٹ کروں. پتہ ہے کیوں؟ میری کچھ ان لفظوں کے ساتھ ایک الرجی ہے. وہ پھر چاہے ایمانداری ہو، چاہے رشتہ داری ہو، چاہے غداری ہو، اللہ کے ساتھ رشتے میں پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان. اور اگر اس ایمان کو ہم نے تختہ دار پہ لٹکا دیا تو بے ایمانی نکلتی ہے. جب میرے رب نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ پہلا چیز جو ہے نا وہ ہے ایمان. اور کون سا ایمان؟ ایمان بالغیب. ایمان ہوگا تو انسان ہوگا، نہیں تو پھر وہ حیوان ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال ابو جہل بھی کہتا ہے صادق اور امین. کیوں؟ سبحان اللہ. ابو لہب بھی کہتا ہے صادق اور امین. اللہ، یہ بات میں بھی کرتی ہوں. ٹھیک ہوگی بات؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ صادق اور امین کیا ہے؟ اعتبار اور اعتماد. لوگ حرم میں بیٹھ کے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، حرم میں بیٹھ کے ہوٹل کو گالیاں دکھا رہے ہوتے ہیں. او جی میں بڑا کوڑا ہوں جی، میں غلط گل برداشت نہیں کرتا، میں جڑا اندر ہوں وہی باہر ہوں. ہاں تو یار غلط ہی تو گل برداشت کرنی ہے. آج آپ اپنی آڈینس کو یہ سمجھا دیں ویری کلیئرلی، کہیں پر میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ دین اسلام میں آؤ گے تو آسانیاں ہوں گی. السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان اور ایک ایسے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو آج آپ کا مائنڈ چینج کر دے گا. جی ہاں، مائنڈ چینجر ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں. ایک ایسی پرسنالٹی جو آپ سب کے فیوریٹ بھی ہیں اور آپ سب ان سے واقف بھی ہیں. مائنڈ سائنسز پہ عبور رکھتے ہیں. پاکستان کی جو ہے وہ بڑے سے بڑے کرکٹر ہوں یا بڑے سے بڑی جو ہے وہ ملٹی نیشنل فرم ہو، اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. NLP ٹرینر بھی ہیں، مائنڈ سائنسز کو بھی جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں، باڈی لینگویج ماسٹر بھی ہیں. ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے کیونکہ سر بہت سینئر ہیں ماشاءاللہ اور بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں. اسپورٹس سائیکالوجسٹ بھی ہیں. ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں محمد علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان. ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آج ہم نے بات کرنی ہے اعتبار اور اعتماد پر. دو ایسے پرندے کہ جو اڑ جائیں تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا. انسانی رشتے میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وہ اعتبار ہے. اگر آپ کسی پر اعتماد نہیں کریں گے تو آپ کو اعتبار نہیں آئے گا. اعتبار کرنے کے لیے اعتماد بھی ضروری ہوتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اعتبار اور اعتماد کو سمجھنا کیسے ہے. اعتبار اور اعتماد ہے کیا؟ صورتحال یہ ہے کہ بناوٹ نہیں آئی مجھے زندگی میں، میرا لہجہ، میرا مزاج ذاتی ہے. یہ صورتحال بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے. کچھ لوگوں سے نفرت نہیں کی جاتی لیکن ان سے محبت بھی نہیں کر سکتے آپ. ان کے لہجے کی وجہ سے، ان کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اعتبار اور اعتماد نہیں کر سکتے. بابا جی کہتے ہیں کہ رشتے کی کتاب پر پہلا لفظ ایمانداری ہے. اگر رشتے کی کتاب پہ پہلا لفظ ایمانداری نہ ہو تو آخری لفظ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ جدائی. آج ہمارا رشتہ جو جدائی کا شکار ہے، اس کے پہلے، کیونکہ زندگی کا پہلا لفظ جو ہے نا وہ ایمانداری سے شروع ہونا چاہیے. اگر ایمانداری نہیں ہے تو رشتہ نہیں نبھا سکتے آپ، اعتبار نہیں کر سکتے، اعتماد نہیں کر سکتے. صورتحال یہاں پر یہ ہو چکی ہے لوگوں کی کہ اعتماد کیا ہے اسی کو نہیں سمجھتے. چھوٹی سی چیز جو ہے وہ ڈیفائن کروں گی، اس کے بعد جو ہے وہ محمد علی صاحب کی طرف بڑھوں گی کہ ایک اعتماد ایک چھوٹا سا لفظ ہے. چھوٹا سا، چند سیکنڈ میں جو ہے واپس کو بیان کر دیتے ہیں. پڑھنے میں 1 سیکنڈ، سوچنے میں 1 منٹ اور بیان کرنے میں کئی صدیاں. نہیں بیان کر سکتے، وقت ختم ہو جائے گا. لیکن یہ اعتبار اور اعتماد ہے کیا، ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر پائیں گے. بہت لمبی باتیں ہیں. کہتے ہیں کہ سانس تو لینا پڑتا ہے، سانس تو لینا پڑتا ہے چاہے ہواؤں میں زہر گھلا ہو. صورتحال یہاں پر ایسی ہو چکی ہے. جس کو کہہ دو کہ وہ ضروری ہے، جس کو کہہ دو کہ وہ ضروری ہے، وہی دامن چھڑانے لگتا ہے. یہ دنیا کی ریت ہو چکی ہے. کیا کہیں گے محمد علی صاحب اس حوالے سے؟ بہت زبردست ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو کہتے نا دریا کو کوزے میں بند کر دیا والا حساب ہے. اور ٹاپک بہت زبردست ہے. میں اس میں نا میری کچھ جو دار کے الفاظ ہیں نا، میری کچھ ان لفظوں کے ساتھ ایک الرجی ہے. وہ پھر چاہے ایمانداری ہو، چاہے رشتہ داری ہو، ٹھیک ہے، چاہے غداری ہو، ٹھیک ہے. بیکاز جب بھی آپ کسی چیز کو تختہ دار پہ لٹکاتے ہیں نا تو وہ اس میں سے وہ چیز نکلتی ہے. اب آپ نے یہ، میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا، اعتماد اعتبار کی طرف بعد میں ہم آتے ہیں. جی، میں اس سے شروع کرنا چاہوں گا. آپ نے جو لفظ ایمانداری ہوئے کہا نا بابا جی کا کہ جی رشتے میں پہلی چیز ایمانداری، صفحے پہ پہلا لفظ ایمانداری ہے. اچھا، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں. صحیح. کیسے بابا جی نے یہ بات کہی؟ صحیح. اللہ کے ساتھ رشتے میں پہلی چیز کیا ہے؟ ایمانداری. ایمان. اور اگر اس ایمان کو ہم نے تختہ دار پہ لٹکا دیا تو بے ایمانی نکلتی ہے. واہ.
ٹھیک ہے. سو جب میرے رب نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ پہلا چیز جو ہے نا وہ ہے ایمان. اور کون سا ایمان؟ ایمان بالغیب. واہ. ٹھیک ہے. جب ہم ایمان بالغیب سے بات شروع کرتے ہیں نا تو پھر اعتماد بھی آتا ہے، اعتبار بھی آتا ہے. واہ. اور مطلب دیکھیں میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں، اکثر میں گم ہو جاتا ہوں اس سوچ میں کہ کیا انسان تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے کیا وہ میگنیٹ تھے، کیا وہ مطلب وہ تھے کیا کہ ان کے پاس سے لوگ ہلنا تو دور کی بات ہے، ہل کے رونے شروع ہو جاتے تھے کہ یار ہم ان سے دور کیوں ہو گئے. صحابہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان یہاں ہوتا ہے، ہم محفل سے نکلتے ہیں تو ایمان یہاں چلا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب یہ اگر یہ جو وہ جو میگنیٹزم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا، اس دنیا میں بڑے بڑے گرو گزرے ہیں، لیکن ایسا کوئی ایک انسان انبیاء کے انکلوڈیڈ میں نہیں جانتا کہ جس کے عاشقان، جس کے جانثاران ملینز میں ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. رائٹ. تو وہ کیا تھا تعلق جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تھا ایمان ان کا اپنے رب کی ذات پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی بات، بڑی بات. واہ. تو آج اگر ہم ان سے پیار کرتے ہیں تو تقاضا یہی ہے کہ ایماندار بن جاؤ. ایماندار. واہ 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 واہ. سو اب جب آپ ایماندار ہوں گے، مطلب یہ ایماندار لفظ جو بابا جی فرماتے ہیں یہ ایمان سے نکلا ہے. ایمان سے نکلا، ایمان سے نکلا. بالکل. واہ. اس کی بیس ہی وہ ہے نا، بنیاد ہی وہ ہے. صحیح. ایمان ہوگا تو انسان ہوگا، نہیں تو پھر وہ حیوان ہوگا. سر ساتھ وہاں تک، مطلب جہاں تک دنیا کی ریت ہو چکی ہے. بالکل. پیسہ پھینک تماشا دیکھ. ہاں، پیسہ پھینک تماشا دیکھ. مطلب کی دنیا ہے، مطلب کے رشتے ہیں، مطلب کی رشتے داریاں ہیں، مطلب کی دوستیاں ہیں. یہ کیا ہے؟ میں کل نا ڈاکٹر صاحب ادھر تماشا نہیں لگا رکھا ہم نے دنیا میں. وہی نا مطلب کل میں نا بیگم کے ساتھ ہم لوگ، اس نے کہا یار میں نے نا کوئی کپڑے لینے یا بایا وغیرہ لینا تھا، تو ہم نے کہا کہ چلو میں ان کو اعظم کلاتھ مارکیٹ ہے جہاں پر اندرون میں وہاں لے جاتا ہوں. ضرور ضرور، بالکل ایسے. اچھا وہاں پہ ہم ایک غلط ٹرن لے بیٹھے اور ہم رش میں پھنس گئے. اچھا. اتنا کو رش تھا کہ وہاں سے میں نے گاڑی کیسے نکالی ہے یہ اللہ جانتے ہیں یا میں جانتا ہوں. ٹھیک ہو گئی. اچھا وہاں پر نا میں نے بیگم کو ایک بات بتائی. میں نے کہا یار دیکھو قیامت والے دن نفسا نفسی ہوگی نا. ہاں. میں نے کہا یہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہاں وہی ہو رہا ہے. میں شرافت سے لوگوں کو رستے دے رہا تھا. ایک ٹائم ایسا آیا کہ میں نے کہا یار تھوڑی سی گاڑی میں بھی آگے کروں. تو ایک موٹر سائیکل والا جو بہت پیچھے کھڑا تھا تیزی سے آ کے میں گاڑی کو آلموسٹ ٹچ کیا اس نے. میں نے کہا یار تھوڑا سا تو صبر کر لے، میں اس وقت سے تم لوگوں کو رستہ دے رہا ہوں. تو مجھے کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہے، تو نہیں صبر کر سکتا. اچھا ٹھیک، مجھے زیادہ جلدی ہے تیرے سے. ٹھیک ہوگی بات. نا یہ جو ہے نا نفسا نفسی، اس کو ہم کہتے ہیں، قرآن اس کو کہتا ہے، اسلام کہتا ہے نفسی نفسی. قیامت والے دن ہر کوئی اپنا اپنا سوچے گا. تو میں اکثر یہ سوچتا تھا، اور یہ میں آپ کو فیکچوئل بتا رہا ہوں، میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ یار ایک ماں کیسے نفسی نفسی کرے گی، ایک باپ کیسے نفسی نفسی کرے گا. صحیح. آج اس دنیا میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ نفسی نفسی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر میں اکثر یہ سوچتا تھا، جو ایک چیز مجھے بڑے تنگ کیا کرتی تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو آپ کی کتابیں دکھائیں گے، ہمارے اعمال، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہماری آنکھیں بولیں گی، ہم ہر چیز ہمارے سامنے نظر آ رہی ہوگی. اتھینٹکلی تو یہی بات ہے. ٹھیک. یہ سی سی ٹی وی کیمرہ کیا ہمیں ہر چیز نہیں دکھا رہا؟ ہم اپنے موبائلوں پہ ہر چیز نہیں دیکھ رہے؟ سب دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو یہ ساری چیزیں جو میرے رب نے ہمیں بتائی ہیں آج ہم خود ثابت کر رہے ہیں. پھر ایک اور میں سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ پہاڑ جو ہیں وہ روئی کی بادلوں کی طرح اڑیں گے. تو میں سوچتا تھا یار یہ پہاڑ کیسے اڑ جائیں گے. آج آپ بم مارو تو روئی بھی نہیں بنتی، دھواں بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہی وہ روئی کے گالے ہیں. صحیح. ایک چیز جو میرے رب نے کہی ہے. اچھا اب یہ میں کیوں بتا رہا ہوں، یہ سب چیزیں میرے اس ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، جس کا تقاضا جو ہے وہ اعتبار سے جڑتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جب وہ اعتبار آتا ہے تو پھر مجھے اعتماد ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ٹھیک ہوگی بات. سو پہلا تو یہ میں نے اس لیے تمہید باندھی ہے کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو اعتبار، اعتماد، ایمانداری، یہ سب جو ہیں یہ نکلے، اس کی روٹ کیا ہے. یہ چینلز ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں ڈاکٹر صاحب، میں کوئی دودھ کا دھلا انسان نہیں ہوں.
جوانی میں نا ہر کسی کو شوق ہوتا ہے یار میری بھی گرل فرینڈ ہو, میرا بھی بوائے فرینڈ ہو, یہ چیزیں عام چل رہی ہیں, عام چلتی ہیں بالکل ایسے. ہمارے زمانے میں بھی اپنی زندگی میں محبت کرتا ہے اور محبت جائز ہے. میں تو اس کو محبت کو حرام تو قرار کہیں دیا ہی نہیں گیا. میں تو محبت کی تو بات ہی نہیں کر رہا, محبت کرے تو پھر تو بہت چنگی گل ہے. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو آج کل کے ٹرینڈ ہے, ٹائم پاس. ٹھیک ہے, اچھا. لیکن میں نے نا ایک آیت پڑھی اور میں ہل کے رہ گیا. میں 8th کلاس میں تھا. اچھا, 8ویں کلاس میری زندگی کی بڑی ٹرانسفارمیشنل 8ویں کلاس کا بچہ جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ آیت تھی کہ زانی مرد کے لیے زانی عورت اور زانی عورت کے لیے زانی مرد. اللہ اکبر. اچھا, میں نے یہ آیت پڑھی. بائی دا وے میں نے اس آیت کے اوپر ایک میری ویڈیو بھی تھی, تو مجھے بڑی نیچے جو ہے نا علماء یوٹیوب نے مجھے بڑی گالیاں دی ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو علماء یوٹیوب ہے نا وہ کہتے ہیں یہ آخرت کے لیے آیت ہے. میں نے کہا بھائی میری یہ آیت موٹیویشن بنی کہ یار مجھے اپنے آپ کو اس لیے پاک رکھنا ہے کہ میری بیوی مجھے پاک یہاں بھی ملے گی اور وہاں بھی ملے گی. واہ, آپ کا پارٹنر پاک آپ کو تبھی ملے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن مردوں کے لیے مومن عورتیں اور مومن عورتوں کے لیے مومن مرد ہیں. اچھا, اس کی فلپ سائڈ یہ ہے, ہاں, اور بدکار عورتوں کے لیے بدکار مرد اور بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں ہیں. اس کی فلپ سائڈ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر دفعہ ہوگا. فار ایگزامپل نوح علیہ السلام, بالکل, ٹھیک ہے, بالکل وہ ایگزامپلز موجود ہیں. بٹ می ایز اے پرسن I thought at that time as an 8th class child, کتنی عمر ہوتی ہوگی, 11-12 سال عمر ہوگی شاید, 13 سال ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو کہ یار میں اگر یہ فالو کروں گا نا تو یہ ہے الٹیمیٹ میرے لیے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. میری یہ موٹیویشن ہے کہ مجھے اپنے آپ کو پاک رکھنا. تو اگر مجھے رشتہ بھی بنانا ہے, کہ میں اکثر یہ بچوں کو ایک بات سمجھاتا ہوں, جو شخص تم سے شادی کرنا چاہتا ہے, یاد رکھنا, اگر وہ تمہیں عزت دے گا تو وہ تمہیں بیوی دیکھے گا. بالکل, اگر وہ تمہیں بستر دے گا تو وہ تمہیں کچھ نہیں دیکھے گا, اور بیوی وہی دیکھے گا. دیکھیں نا, سائنس آج رک گئی ہے کیا, کیوں, کیسے پہ, لیکن سائنس سے آگے شروع ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. بالکل, میرا رب ہر شخص ہر چیز پہ قادر ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے واللہ خیر الماکرین, میں ہی بیسٹ پلانر ہوں. مجھ سے بڑا اس نے پلان کیا ہوا ہے. یہ سب چیزیں پلاننگ کے تحت ہیں. آپ کا لائف پارٹنر کون ہے, آپ نے کس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا نکاح ہوگا, لیکن یہ طے نہیں ہے کہ آپ نے گیم کی کتنے لوگوں کے ساتھ کرنی ہے. یہ انسان کی اپنے یہ وہ ہے جو ایمانداری کی پہلی شرط ہے. بالکل, ایمانداری کی پہلی شرط ہے. اپنے ساتھ یہ رکھیں جی آپ ایماندار ہیں. بالکل, آپ کا اعتماد لوگوں کے پاس, جب آپ اعتماد ان کا جیتیں گے صحیح تو اعتبار وہ کر لیں گے. اچھا, اب اس کو میری پہلے اعتماد جیتنا پڑتا ہے. پہلے ایماندار ہونا ہے. ایماندار ہوں گے تو اعتماد جیتیں گے نا, اعتماد جیتیں گے, پھر آگے اعتبار کی بات آتی ہے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اللہ نے پیدائش پہ نبوت نہیں دے سکتے تھے؟ واہ, دے سکتے تھے نا, دے سکتے تھے. اس کی جو حکمت میں سمجھاؤں, میں عالم نہیں ہوں تو پلیز مجھ پہ فتویٰ نہ لگائیے گا. میں علماء یوٹیوب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ تو اپنی بات چاہ رہے ہیں جو میں سمجھاؤں, ہاں, جو آپ سمجھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال ابو جہل بھی کہتا ہے صادق اور امین. سبحان اللہ. ابو لہب بھی کہتا ہے صادق اور امین. یہ بات میں بھی کرتی ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ صادق اور امین کیا ہے, اعتبار اور اعتماد. اعتبار اور اعتماد, اور وہ دنیا میں اسباب کا ہے کہ جو لوگ ہیں جی, ٹھیک ہے جی, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ ہماری آج کی سب سے بڑی پرابلم پتہ ہے کیا ہے جی, وی ایکسپیکٹ فرام کریشن اینڈ وی ایکسیپٹ فرام کریٹر. بالکل غلط ہے, بالکل اس کو فلپ ہونا چاہیے. صحیح, ایکسیپٹ فرام کریٹر, خالق سے ایکسیپٹ کریں, مخلوق کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ تو غلط کرے گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل بھی کہلاتی ہے, کہ اس کی آیت نمبر 11 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ یہ انسان شر کی دوڑ میں ایسے تیز شر کے لیے بھاگتا ہے جیسے اس کو نیکی کے لیے بھاگنا چاہیے. کیوں؟ کانا عجولا, بڑا جلد باز ہے. واہ واہ واہ, بڑا جلد بازی سے روک دیا اللہ نے قرآن میں کہ جلد بازی نہیں کرنی. جلد بازی کا کام جو ہے شیطان کا ہے. آپ نے اپنے کام کے لیے جو ہے وہ وقت لینا ہے, اور ہر کام, ہر چیز, ہر مدار اپنے وقت مقررہ تک گھوم رہا ہے. اچھا, میں سمجھتی ہوں علی بھائی کہ انسان جب تک اپنا مول نہیں نہ لگاتا وہ تب تک انمول ہے. یہاں لوگ اعتبار کیسے قائم کریں گے, اعتماد کسی پر کیسے آئے گا؟ لوگ تو یہاں پہ اپنا مول لگا کے بیٹھے ہیں. میں نا اس کے اوپر ابھی آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. میں ابھی آپ کی طرف آ رہا تھا تو مجھے ایک کال آئی. ہاں, علی صاحب. میں نے کہا جی. وہ جی آپ کا نا TCS سے بول رہا ہوں, پارسل آیا ہے. اچھا. میں نے کہا یار تو ٹھیک ہے, یہ میرے گھر ہے, آپ اس پہ ڈلیور کر دو. بس گھر پہ ڈلیور کر دو, ایڈریس لکھا ہوگا اوپر. میں کہاں سے ہے اب پتہ نہیں, اب اس طرح کیے جائے نا. اچھا, اس وقت میرا ماتھا نہیں ٹھنکا. اچھا. اس نے کہا جی آپ کو ایک کوڈ بھیجا ہے ہم نے, آپ وہ کوڈ ایکسیپٹ کریں گے تو ہم یہ کر سکتے ہیں. اچھا, ٹھیک.
میں نے کہا اچھا. میں نے جیسے ہی موبائل دیکھا, اس نے فون بگایا, تمہارے فون پہ تو مجھے کوڈ نہیں آئے گا, کہتا میں فون بند کر رہا ہوں, دوبارہ کرتا ہوں. اسکیمرز. ہاں, اب وہ مجھے نا پہلے اپنا اعتماد, وہ جو ہے نا اعتماد بنا رہا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ میں اس پہ اعتبار کر سکوں. ٹھیک. تو اچھا, اس نے جو جیسے ہی میں نے دیکھا میرے موبائل پہ نا کلوننگ سافٹ ویئر کا سگنل آیا ہوا تھا کہ وہ میرے فون کو کلون کرنا چاہ رہا ہے. 2 دفعہ اس نے مجھے بھیجا, دوسری دفعہ کال ہے, میں نے کہا یار مجھے کوئی میسج نہیں مل رہا, کہتا نہیں مل رہا. میں نے کہا یار کوئی نہیں مل رہا. پھر اس کی کال آئی, میں نے کہا کوئی. تیسری دفعہ مجھے کہتا تھا آپ اپنا SMS چیک کریں, آپ کو واٹس ایپ کا کوڈ آیا ہے. اچھا. وہ جب آیا میں سمجھ گیا, میں نے کہا اسکیمر ہے. صحیح. میں نے کہا, میں نے کہا یار بیٹا آپ مجھے بیوقوف سمجھتے ہیں یا آپ بہت زیادہ ہوشیار ہیں. اچھا, اس نے پہلے وہ اعتماد کے چکر میں بڑے اعتماد بنانے کی کوشش کی, ایک دم گالیوں پہ اتر آیا. میں تجھے فائر مار دوں گا, تو کوئی چیز کیا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. جو ایک نا وہ پرانی ایک کہاوت ہے کہ جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے. واہ. ٹھیک ہے. تو شیلو واٹرز میں ہمیشہ آواز زیادہ آتی ہے. کبھی آپ نے سمندر میں پتھر مار کے آواز سنی ہے؟ نہیں, کوئی شور نہیں ہے, بڑا خاموش سمندر ہے, پیسفل ہوتا ہے, گہرائی ہے, آپ اس کی گہرائی کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. صحیح بات. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی شیلو واٹرز ہوتے ہیں نا, وہ کیا کریں گے. اچھا, یہ رانگ نمبرز ہیں, وہ مجھے عامر خان والی, یہ بے پیندی کے لوٹے ہیں, میں ان کو یہ کہتی ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں جی لوٹے بھی نہیں ہیں, یہ تو لوٹے ہی ہیں. شور مچاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ میں وہ نا وہ عامر خان والی اس لیے وہ کوٹ کرتا ہوں رانگ نمبر والی ایگزامپل, کہ یہ دیکھیں کہ جب آپ کو کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے تمہارے سے پیار ہے, میں آسمان کے, مطلب وہ باتیں جو کہ وہ پاسبل نہیں ہے, جن کو ہم شاعرانہ, وہ کہتے ہیں تجاہل عارفانہ, ڈفرنٹ نام ہم دیتے ہیں. اشعار میں تو اچھی لگتی ہیں, حقیقت میں مبنی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ بھائی جس وقت میں بیمار ہوا ہوں, کیا تم میرے ساتھ کھڑے ہو, ٹھیک ہے. فیئر ویدر فرینڈ ہو یا آل ویدر فرینڈ ہو, ٹھیک ہے. صحیح. اچھا, اب وہ نا اگین اس پہ بھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا, جب کسی انسان کو جاننا ہو تو اس کے ساتھ کھاؤ, سفر کرو. ٹھیک ہے. اب سفر آپ جب اردو والا کریں گے, انگلش والی سفرنگ ساتھ آئے گی. ہاں, سفرنگ تو آئے گی. واہ 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 واہ, کمال الفاظ. واہ. اس میں آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا, سفر کریں گے تو سفرنگ لازمی آئے گی. ہو ہی نہیں سکتا. ہو نہیں سکتا. مطلب میں اکثر نا لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں, کہتے ہیں جی نہیں وہ آج کل تو بڑے کمفرٹیبل سفر ہیں. میں نے کہا یار لوگ ایئر ہوسٹس کو بیٹھ کے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں جہاز میں کیا کھا, ابے یار تم لوگ حرم میں بیٹھ کے, اللہ اکبر, ٹھیک ہے, حرم میں بیٹھ کے ہوٹل کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. رائٹ. یہ آدھا سننے والے لوگ ہیں جو اپنے مطلب کے ایکسپرٹ ہے اور اپنے مطلب کی جو ہے وہ ایکسپرٹیز لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں. مطلب کیونکہ انہیں سمجھ تو آ نہیں رہی ہوتی کہ اگلا بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے, اس کی آدھی بات سنیں گے اور اپنا جو ہے نا فٹافٹ جو ہے وہ ڈوز کر دیں گے, فتوا لگا دیں گے. یہ ہمارے پاکستان میں جو ٹرینڈ چل پڑا ہے, آپ کو نہیں لگتا اس سے اعتماد آئے گا, اس سے اعتبار بڑھے گا؟ یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں اصل میں یہ ہے ایگ اینڈ, وہ کہتے ہیں نا ایگ اینڈ ہین والا چکر ہے, چکن والا, کہ اعتبار پہلے آئے گا یا اعتماد پہلے آئے گا. رائٹ. کہ انڈا پہلے آیا تھا یا مرغی پہلے آئی تھی, تو پتہ چلے گا کہ اعتبار پہلے آیا تھا یا اعتماد پہلے ہوا تھا. اچھا, جو لوگ اعتماد کر لیتے ہیں بغیر اعتبار دلائے, کسی نے آپ کو اعتبار نہیں دلایا لیکن آپ نے کسی پہ اعتماد کر لیا, یہ بڑی کرٹک سچویشن ہوتی ہے. کہ جب میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سوچتی ہوں کہ انسان کیا ہے کہ آپ نے کسی پر بغیر سوچے سمجھے اعتبار کر کے اعتماد کر لیا, آپ نے اس سے محبت کر لی. کہ جیسے صورتحال یہ ہوئی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دل کو کاغذ سمجھ رکھا ہے کیا, دل کو کاغذ سمجھ رکھا ہے کیا, آتے ہو جلاتے ہو چلے جاتے ہو. تو یہ کیا صورتحال ہم نے بنا رکھی ہے. آپ کو میرا اس وقت دل یہ کر رہا ہے کہ میں سلیوٹ کروں. پتہ ہے کیوں؟ آپ نے ایک ایسی بات کی ہے جو کہ میں, یہ سب لوگ جو ہمیں اس وقت کیمرے پہ دیکھ رہے ہیں نا, میں ان کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ضرور ضرور. اقبال نے کہا ہے بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہوگی؟ بے شک بے شک. یار آپ ہمیں سن رہے ہیں نا, میں دودھ کا دھلا نہیں ہوں. بالکل صحیح. آپ کو اگر میری بات اچھی لگ رہی ہے, اس بات سے سبق سیکھیں, مجھے قریب سے مت دیکھنا, کیونکہ میرے کریم رب نے میرے عیب چھپائے ہوئے ہیں. مولا علی فرما رہے ہیں یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے, یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. اس میں 100 عیب ہو سکتے ہیں, غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے, انسان ہے, ہم غلطی کے پتلے ہیں, ہم روزانہ کوئی نہ کوئی غلطیاں ہم بھی کرتے ہیں, لیکن جو اپنی غلطی سے سیکھ لیتا ہے وہ انسان ہے. کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا کل آج سے بہتر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہوگی بات. تو اب میں نے یہ بات کی ہے, جو آپ نے یہ بات کی نا, اس کو میں اس سے لنک کرنے لگا. جی جی ضرور ضرور. ہم اعتبار بنانے والوں, اعتبار اور اعتماد کی بات ہو رہی ہے. مجھے ایک بندے کی کال آئی کہ سر مجھے وہ فلانے صاحب سے ملوا دیں, آپ کے ان سے بڑے تعلقات ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے ان کو آپ کے ساتھ اکثر دیکھا ہے, پوڈ کاسٹ میں بھی آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, تو آپ نا میری ان سے میٹنگ کرا دیں. میں نے کہا یار کس لیے میٹنگ کرنی ہے؟ اچھا, کوئی آپ نے ان سے کوئی سوال پوچھنا ہے؟ اچھا. نہیں سر
میری زندگی کی خواہش ہے کہ میں ان کا ہاتھ ٹچ کروں. پھر میں نے کہا بھائی کیوں, وجہ بتاؤ کیا. صحیح سر وہ ہم اب اس کی انالوجی دیکھیں, سر اگر یہ کوئی سنگر ہوتے تو ہم اس کا بھی تو ہاتھ ٹچ کر کے ہمیں خوشی ملتی. اچھا اب ہم نے اپنے جو بت بنائے ہیں نا, بت بنائے ان کو ہم نے اس پیڈسٹل پہ بٹھا دیا ہے. اچھا یہ غلطی ماں باپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے ماں باپ بھی انسان ہیں, انسان معصوم نہیں ہے, خطا کا پتلا ہے. جب ہمارے یہ بت ٹوٹ کے گرتے ہیں, وہ چاہے سیاسی بت ہو, چاہے مذہبی بت ہو, چاہے رشتے کا بت ہو, ٹھیک ہے, ہم ان کو اعتماد کر لیتے ہیں. میں یہ کیوں بتا رہا ہوں, ہم ان پہ اعتماد کر لیتے ہیں کہ یار یہ صحیح بندہ ہے, صحیح, اور ہمیں وہ اعتبار انہوں نے بنایا ہی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, اب ہم یہ کیا کہتے ہیں, جب یہ بت ٹوٹتا ہے تو ہمارے اندر سے سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے, اور سب سے پہلے جو چیز ٹوٹتی ہے وہ ہمارا ایمان ٹوٹتا ہے. ایمان ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں آ رہا تھا جب, تو مجھے ایک بچی کی کال آئی ہوئی تھی, کہنے لگی سر آپ کو پتہ ہے وہ میری اسٹوڈنٹ بھی ہے کہ پہلے وہ کافی ڈپریشن میں تھی, تو میں نے اس کو الحمدللہ کافی ہیلپ کی, اب نکل آئی ہے اس سے. ٹھیک ہے, تو ابھی نا وہ تقریباً کوئی 6 مہینے سال سے غائب تھی. اچھا, تو آج فون کر کہتی ہے کہ سر آپ مجھے ایک بات بتائیں, 13 سال ہو گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے میں کن پرابلم سے گزر رہی ہوں. ٹھیک ہے سر, کیا اللہ کو نظر نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے, کیا اللہ کو نہیں؟ تو میں نے اس سے پھر ایک سوال پوچھا, میں نے کہا بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ نے 7 سال کس جیل میں گزارے ہیں؟ کہتی ہے میں نے تو کسی جیل میں نہیں گزارے. میں کہا اچھا. میں نے کہا آپ کو آپ کے کن بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا؟ کہتی کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کے کس رشتہ دار نے پتھر مار کے آپ کو لہو لہان کیا تھا؟ صحیح. کہتی کسی نے نہیں. تو میں نے کہا یار وہ تو اگر نہیں کیا تھا تو یوسف علیہ السلام لے لو یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے لو. واہ واہ, صلی اللہ علیہ وسلم. اب عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن کون سا ہے؟ ان کا خیال تھا کہیں گے عام الحزن تھا یا کوئی اور. جی جی صحیح. انہوں نے کہا طائف کا. واہ. ٹھیک ہے, سب سے تکلیف دہ دن وہ ہے کہ اپنے مار رہے ہیں پتھر, اپنے مار, اور نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو میں نہا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا تو ایک قطرہ بھی ہم چوس کے کھانا پی جائیں اپنے اندر تو وہ تو پورا لہو سے نکل رہا ہے. تو میں نے کہا یار تم سے اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا, نہیں تو کیا میں وہ نبی تھوڑی ہوں. میں نے کہا یار وہ نبی اسی لیے بھیجے گئے تھے کہ ہمیں انسان تھے, ہاں کہ ہمیں سبق ملے کہ بھائی یہ اگر ہم سیکھیں. میں نے کہا تم اللہ کو کیا اپنے ابراہیم سے زیادہ محبوب ہو؟ ہاں ٹھیک ہے, صحیح بات. ان کو آگ میں پھینکوا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, میں کہا کیا تم عیسیٰ سے زیادہ محبوب ہو جس کو اللہ نے معجزہ طور پہ دنیا میں بھیج دیا علیہ السلام. ٹھیک ہے, کہ وہ معجزہ تھا کہ ان کی پیدائش. کیا تم یوسف سے, کیا تم موسیٰ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو؟ کہ ایک کلیم اللہ, ایک خلیل اللہ, واہ, اور ایک رسول اللہ. تم کس سے زیادہ قریب ہو اللہ کے؟ صحیح بات ہے. تو اگر اللہ نے ان کو تکلیفوں سے نہیں بچایا, کیوں؟ کیونکہ ہمیں سمجھانے اس کی وجہ ہے. اب ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں اپنے اس ٹاپک سے. جی, یہ سب کچھ کیوں تھا؟ اگر وہ 40 سال صادق اور امین نہ بنتے تو نہ اعتبار ہوتا, نہ اعتماد ہوتا. 40 سال کا سفر طے کرنے کے بعد نبوت دی جا رہی ہے. آپ میجورٹی انبیاء دیکھ لیں, آپ کو تولا جا رہا ہے, آپ کو ڈبویا جا رہا ہے, اور آپ کو لوگوں کے سامنے تیار کیا جا رہا ہے, بھٹی میں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یار یہ ہے انسان جو صادق بھی ہے, امین بھی ہے, اور جو ایمان والا بھی ہے. مطلب کوئی ایک بندہ مدینہ مکہ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ نبی صاحب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو بھی یوں دیکھا ہوگا. صحیح بات. اور یہ تو بیفور نبوت ہے نا, چلو بندہ کہ جی نبوت نہیں تھی اس وقت. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, سو اب یہ ساری چیزیں یہ ہیں اعتماد جو قائم ہو رہے تھے. اسم با مسمہ, ہاں ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے ان کا ظاہر اور باطن ایک تھا. ایماندار شخص کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے, جو اندر ہے وہی باہر ہے. اچھا ہمارے یہاں اس کی ٹرانسلیشن پتہ ہے کیا ڈاکٹر صاحب؟ جی ہمارے یہاں ٹرانسلیشن یہ او جی میں بڑا کوڑا ہوں جی, میں غلط گل برداشت نہیں کرتا, میں جڑا اندر ہوں وہی باہر ہوں. ہاں یار غلط ہی تو گل برداشت کرنی ہے, غلط ہی تو بات برداشت کرنی ہے. اگر تم نے وہ بات برداشت نہ کی تو تم نے کیا برداشت کیا؟ اچھا میں ایک چیز یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گی, ہمارے بزرگ ہیں, میرے بابا جی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دکھ ہی تو روحانیت کی پہلی سیڑھی ہے. بیٹا جی اگر دکھوں سے ڈر جاؤ گے تو روحانیت کی سیڑھی کیسے چڑھو گے؟ روحانیت تب ملے گی جب اللہ تمہیں دکھ دے گا. خوش ہو اس بات پہ کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے ان اتنے کروڑوں لوگوں میں سے جو اللہ دیکھ رہا ہے, چلا رہا ہے. دیکھیں اربوں خربوں کی آبادی ہے, پوری دنیا کا نظام اللہ ایک واحد جو ہے وہ چلا رہا ہے. صبح بھی ہوتی ہے, شام بھی ہوتی ہے, کسی ملک میں دن ہے, کسی ملک میں رات ہے, لیکن کیا کہ نظام اپنے مدار کے گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے, چل رہا ہے. بٹ
پوائنٹ از دس کہ انسان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے دکھ ملتا ہے. ہر وقت میں نے لوگوں کو شکایتیں کرتے ہوئے وہی آپ کا ٹاپک, یہ جو بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی اسٹوڈنٹ کہہ رہی ہے کہ مجھے دکھ ملتے ہیں, تو دکھ آپ کو اس لیے ملتے ہیں کہ آپ کو چن لیا گیا ہے, آپ کسی مقام کی حقدار ہیں, اللہ نے آپ کے لیے کوئی مقام اچھا رکھا ہے یا آپ سے کوئی اچھا کام کروانا چاہتا ہے. دکھوں کی بھٹی میں آپ کو جو ہے وہ تولے گا اور پھر میرا رب بولے گا. اور جب زبان پہ رب بولنا شروع کر دینا تو آپ سمجھ لیں کہ دکھوں کی جتنی لائن لگی ہوئی تھی نا زندگی میں, اب اس کی جو ہے وہ نتائج کا وقت آ گیا ہے. امتحان تو دینا پڑے گا نا. میں نا آپ کو اس میں ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں بتاتا ہوں. رزلٹ تو بعد میں ہی آتے ہیں. میں آپ کو اس میں 2 چیزیں بڑی مزیدار بتاتا ہوں. ایک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے جی ٹھیک ہے, کہ صحابہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا رب کیسا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنے بندوں کی بے بسی پہ مسکراتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مسکراتا کیوں ہے؟ مسکراتا کیوں ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ بندہ چلنا شروع کرتا ہے, ایک ڈگر پہ چلتا ہے, اس کو ایک تکلیف, دوسری تکلیف, تیسری تکلیف, چوتھی تکلیف, 5ویں تکلیف, تکلیفیں آتے 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 وہ یہاں آ کے رک جاتا ہے. جب وہ یہاں رکتا ہے تو پھر رب مسکراتا ہے کہ وہ ایک قدم تھا جس پہ میں نے ان مع العسر یسرا رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ کہ یار یہ اللہ رب مسکراتا ہے, یہ دیکھے ایک قدم نہیں لے رہا, تو ایک قدم تو لے. ٹھیک ہے, انسان وہیں رک جاتا ہے. انسان وہیں رک جاتا ہے کہ میں میری بس ہو گئی. ٹھیک. بس ہو. دوسرا جو آپ نے بات کی نا, میں اس کو آج, کیونکہ ہم لوگ نا اصل میں سائنس کے لوگ ہیں, ہم دنیا کی بات کو سمجھتے ہیں, دنیا کی بات کو سمجھتے ہیں. جی بالکل. میں جب پاکستان کی ہسٹری میں الحمدللہ آئی واز دا, اکثر لوگوں کو شاید آپ کو شاید ان میں ہے, یعنی میں اوریجنلی میکینیکل انجینئر ہوں. جی جی, آپ میں نے آئل اینڈ گیس میں 8 سال لگائے ہیں. بالکل. تو میں جب شمبرجے میں تھا تو میں ان کے مجھے نا وہ کبھی مارکیٹنگ میں بھیج دیں, کبھی سیلز میں بھیج دیں, کبھی مجھے فائنینس میں بھیج دیں. اچھا. تو میں گیا اپنے HR مینیجر کے پاس, میں نے کہا میں کیا مجھے ایک بات بتا, میں انجینئر آدمی ہوں, تو مجھے ریگوں کا کام کرا, یہ تو مجھے کہاں تم لوگ کبھی کہیں بھیج دو, کبھی کہیں بھیج دو, کبھی کہیں بھیج دو. صحیح ہے. یہ میں 98 کی بات کر رہا ہوں. اچھا. ٹھیک. اچھا. اس نے مجھے پوچھا ڈو یو وانٹ ٹو بیکم اے مینیجر, یو ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم اے مینیجر؟ میں کہا آف کورس آئی وانٹ ٹو بیکم اے مینیجر. کہتا دین آئی ہیو 2 questions فرام یو. اچھا. ان فیکٹ 3 questions. اچھا. کیا؟ ہاؤ وڈ یو بیکم اے مینیجر اف یو ڈونٹ نو ہاؤ ایچ ڈپارٹمنٹ ورکس؟ رائٹ. ٹھیک. ٹھیک ہے, سالڈ تھا. میں کہا بریلینٹ. ہاں. کہتا ہے نمبر 2, ایون اف یو بیکم اے مینیجر بائی نوئنگ ہاؤ ایچ ڈپارٹمنٹ ورکس, ٹھیک ہے, دیٹ یو کین نو تھیوریٹیکلی, بٹ اف یو ڈونٹ نو واٹ پرابلمس دے فیس اینڈ ہاؤ دے سالو دیم. ایگزیکٹلی. میں نے کہا یار ایکسیلنٹ, بہت بڑا پوائنٹ تھا. ٹھیک. کہتا ہے ناؤ 3rd point, if you are stuck in that problem, جی, how will you be able to solve if you have not gone through that? واہ, تیسرا بڑا سوال یہی سوال تھا. سوال یہ تھا. کریکٹ. سوال اب میرا رب, وہ دنیا مجھ کا ایک چھوٹی سی کمپنی مجھے مینیجر بنانا چاہتی ہے, تو میرا رب اگر مجھے, ہماری دعا کیا ہوتی ہے, اللہ ہمیں جنت الفردوس الاعلیٰ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائیں, ہمیں وجہ الکریم دکھائیں. بھائی وہ لیول ہے جو ہائیسٹ لیول ہے. ہائیسٹ لیول, اس لیول تک پہنچنے کے لیے تیاری بھی تو کرنی ہے. تیاری کے علاوہ آپ نے پہلے جنت میں جانا ہے, جنت میں, پھر جنت الاعلیٰ میں جانا ہے, پھر جنت الفردوس الاعلیٰ, وہ بھی مقام ہے. تو اب آپ کے وہ لیول ریز اللہ, اچھا جس کے اللہ نے وہ لیول ریز کرنے ہیں نا, اللہ نے اس کو اسی طرح کی وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں گھمانا ہے کہ بھائی یہ اس ڈپارٹمنٹ سے رہ گیا. مطلب میں وہ اکثر بتاتا ہوتا ہوں کہ جو ہمارا جو بھی کارپوریٹ کلچر ہے نا, ٹھیک ہے, وہ ہو گیا, یا ایون جو آپ کے آرمی کے جو چیف بنتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے شرائط میں ایک شرط ہوتی ہے کہ انہوں نے ہر جگہ پر سرو کیا ہوا ہو, کور کمانڈر بھی بنے ہوں, ISI میں بھی سب, یہ ان کی شرائط میں شامل ہے. ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایکسپرٹیز ہوگی, یعنی میرٹ کی بیس پہ فیصلہ. نہیں, میرٹ کے علاوہ جو چیز ہے نا وہ یہ کہ وہ ان کی گرومنگ ہے نا, کہ ان کو پتا ہے کہ یار یہ مسائل بھی ہیں یہ. تو بھائی اگر دنیا کا نظام ان مسائل پہ چل رہا ہے اور آپ کو ایلیویٹ کرتا ہے, تو پھر اللہ کا نظام کو آپ کیسے جو ہے وہ جٹلا سکتے ہیں؟ اللہ 40 سال اپنے محبوب کو, اور پھر اس کے بعد 23 سال ان کو آزمائشیں. میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ کی اور میری سوچ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کی اور میری سوچ بھی نہیں ہے. پھر نبوت مل رہی ہے, اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ہاں, یہ نہیں کہ نبوت ملنے کے بعد زندگی آسان ہو گئی, زندگی آسان ہو گئی اور مشکلیں ہیں. میری ایک بات جو ہے نا, آج آپ اپنی آڈینس کو یہ سمجھا دیں ویری کلیئرلی, کہیں پر میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ دین اسلام میں آؤ گے تو آسانیاں ہوں گی, یہ کہیں نہیں کہا, میرے علم میں نہیں ہے. آپ کسی عالم سے پوچھ لیجئے گا, ہاں یہ ضرور کہا ہے دین آسان ہے, دین آسان ہے, تمہارے لیے آسانیاں ہیں, یہ شرط نہیں ہے. تمہارے لیے آسانیاں, یہ شرط نہیں ہے, یہ شرط نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو اگین ہم اسی کی طرف سمرائز کرنے ہوئے چلتے ہیں کہ دیکھیں جو ہمارے رشتوں میں جو ایک چیز, اگر ہم اسلام کا ایک کانسیپٹ صرف ہم ایڈ کر لیں
میں ڈاکٹر صاحب آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں. اعتبار ایک اعتماد ٹپ دے ایمان, دیں, ایک ہی ٹپ دینے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہاں. اور وہ ایسی ٹپ ہے ہاں. کہ اگر ہم وہ صرف ایک انگریڈینٹ ایڈ کر لیں, ٹھیک ہے, جو اس کی پہلی شرط ہے نا بندے کی, جی, کہ وہ ایمان والا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنسیئر ہو آپ کے ساتھ, پھر اس کے بعد نالج ہونا چاہیے. نالج ہونا, تیسرے لیول پہ نالج آتا ہے. ٹھیک ہے, ہم پہلے نالج تلاش کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جس بندے کے ساتھ ہم اپنا خواب شیئر کر رہے ہیں, اپنی بات شیئر کر رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ مخلص بھی ہے یا نہیں ہے. رشتوں میں لوگ مطلبی ہو چکی ہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے. ٹھیک ہے. سو یہ جو ہے جو گیونگ ہے نا, گیونگ کا مطلب ہے آپ اچھا مشورہ دے دو یار. کچھ نہیں دے سکتے نا, کچھ نہیں دے سکتے, تو آپ پتہ کیا کرو, کسی کے بچے کے اے لیولز میں اسٹریٹ ایز آئے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو جاؤ اس نیت سے جاؤ کہ میں دل سے خوش ہوں یار آپ کے بچے کے لیے. یہ نہیں کہ اوپر سے مٹھائی اور اندر سے کٹائی. ادھر کیوں آئے, ٹھیک ہے. تو جیلسی چھوڑ دو, صحیح بات ہے. انوی پہ آ جاؤ. بہت شکریہ انجینئر علی صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے ہیں. تو مجھے اجازت دیجیے گا, پھر ایک اچھے اور نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ اور ایک اچھے گیسٹ کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات کروں گی. اللہ نگہبان.